نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیات بینات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 21 اور 22۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر عام دعوت جو ہے قرآن پاک کی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ دعوت جو تمام انبیاء اکرام کی مشترکہ دعوت تھی، اور وہ دعوت تھی اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے معبود، اللہ کے برابر، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو پوری انسانیت کو، پہلی آیت میں پوری انسانیت کو اپنی عبادت کی دعوت دی، پھر ان کو اپنے احسانات یاد دلوائے کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا فرمایا، میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ رب العزت کی دعوت کی، اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دی۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمام انبیاء کرام نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ سورہ ہود کے اندر انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت اور ان کے نام موجود ہیں کہ ہر نبی نے تقریباً اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دی۔ اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک لے کر آئے تو اس قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام نے جب دعوت دی اللہ کی عبادت کی تو انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو قوم کو خطاب نہیں فرمایا بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایہا الناس کہا کہ اے لوگو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور میں نبی بن کر نہیں آئے بلکہ آپ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر یہ دعوت دی یا ایہا الناس، اے لوگو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نبی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو پوری انسانیت کے لیے خطاب نہ ہوتا، تو چونکہ پوری انسانیت کو یہ خطاب ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کے بعد
نبوت کا کسی شکل میں بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے جو ہے آخری نبی ہیں۔ ہم جو ہے عقیدہ ختم نبوت کو اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ سمجھتے ہیں، اور جو اس کے اندر کچھ شک بھی کرے کہ فلاں ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ پچھلوں کا بھی اور موجودہ بھی اور آئندہ آنے والوں سب کا رب ایک اللہ رب العزت ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جو آدمی پرہیزگار بنتا ہے، جتنا بڑا متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا معزز وہ ہے جو جتنا بڑا متقی ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، زمین کو اللہ نے بچھا دیا۔ اب جس طرح بھی انسان اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، اس پر مکان بناتا ہے، اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، باغات لگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، ہر طرح انسان کے کام میں یہ آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو انسان کے تابع کر دیا، تو بچھونے کی طرح اس کو بچھا بھی دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کی شکل میں بنا دیا، ایسی چھت کہ جس کی رنگت کبھی تبدیل نہیں ہوئی، جیسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا آج تک ویسے ہی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی روشنیاں فٹ کر دیں جو کبھی جو ہے ان کی روشنی ختم نہیں ہوئی یا فیوز نہیں ہوئی یا ان کے اندر کبھی خرابی نہیں ہوئی، ہمیشہ سے وہ روشنی چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ نے بلندی سے پانی۔ سما کا معنی آسمان بھی ہے، اس کا معنی بلندی بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے یا بلندی سے پانی کو اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں سے فرمایا تمہارے لیے میں نے رزق نکالا۔ ایک ہی پانی لگتا ہے اور کتنے طرح کے اناج اگ رہے ہیں، کتنے طرح کے پھل اگ رہے ہیں، کتنے طرح کے باغات جو ہے زمین سے نکل رہے ہیں۔ پانی ایک طرح کا ہی ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ میں دینے والا ہوں اور میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ ٹھہراؤ اللہ کے مقابلے میں کوئی معبود، کیونکہ عبادت کے لائق ایک اللہ کے رب العزت کی ذات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی معبود نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانتے بھی ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم جانتے بھی ہو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے، تم جانتے بھی ہو کہ زمین سے ہر چیز کو اگانے والا اللہ ہے۔ جب تمہیں اس بات کا علم ہے اور اس بات کا اقرار بھی کرتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت کے برابر کسی کو کیوں بناتے ہو؟ اللہ ایک ہے اور اس کے برابر کوئی ذات نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید پر ایمان کامل نصیب فرمائے اور صرف اپنے در کا محتاج بنائے، کسی اور در کا محتاج نہ بنائے۔ آمین۔